محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی کریم، رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اپنے نوازشات اور عنایات فرماتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیک عمل کے بدلے بے پناہ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ جو آیت طیبات میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد عمل صالحہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ایمان کے بعد عمل کیے بغیر بندہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ گویا دین کی بنیاد ایمان ہے اور اعمال صالحہ اس کی عمارت۔ تو بغیر مضبوط بنیاد کے عمارت کا استحکام نہیں ہو سکتا۔ ایمان نور ہے اور عمل راستہ ہے۔ نور کی روشنی حاصل کرنے کے بعد راستہ پر چلنا ہوگا، وگرنہ منزل مقصود نہیں ملے گی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایمان بیج ہے اور نیک عمل پانی ہے۔ ایمان کو اعمال صالحہ سے سیراب کیا جائے تو پھر دین کی کھیتی آباد ہو سکتی ہے، تبھی تو اس سے پھل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عمل صالحہ سے توکل، یقین، زہد و تقوی، صدق و صفا، محبت و حیا، ہدایت و قناعت، ذوق و شوق، رغبت و خوف، نورانیت قلب، علم و حلم، عزت و شرف، معرفت خداوندی کا حصول ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، عمل صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کلمہ کی برکت سے ہماری بخشش ہو چکی ہے، ہمیں جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کرو، اس سے ہی نجات ہوگی، اس سے ہی بیڑا پار ہوگا، صرف نیک عمل ہی سے جنت میں جانا ممکن ہے۔ یاد رکھو کہ عمل صالحہ کے بغیر منزل مقصود نہیں ملتی۔ صرف عمل ہی پر بھروسہ کر کے بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ نیک عمل بھی کرے اور اپنے خالق و مالک کے فضل اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا امیدوار رہے۔ بغیر کرم خداوندی کے عمل بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ ضروری ہے، اس کی قدر و منزلت کا علم میزان عمل پر پہنچ کر ہوگا۔ قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو وہی کامیاب و کامران ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور جن کی برائیوں والا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرہ برابر نیکی بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ نیکی بھی ایک بیج ہے اور برائی بھی ایک بیج ہے۔ جو نیکی کرے گا وہ اس کا اچھا پھل پائے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو برا انجام دیکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نیکی کرنے والا اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور برائی کا ارتکاب کرنے والا اپنا ہی نام اعمال سیاہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار انسان کو خبردار کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، نیک عمل اختیار کر، وہ دین قریب ہے جب تجھے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے کیے ہوئے عملوں کا جواب دینا ہوگا۔ آج انسان دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول چکا ہے، اور نیک اعمال کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا نیکی کی قدر کیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کہ نام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی، اس کے پاس مزید ایک نیکی ہو تو وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوگا۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے پروردگار، مجھے اجازت عطا فرما، میں کسی سے ایک نیکی مانگ کر لے آؤں تو جنت میں پہنچ سکوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے گی۔ وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا، اے میرے والد محترم، میں آپ کا بیٹا ہوں، دنیا میں آپ مجھ سے بڑی محبت اور شفقت کیا کرتے تھے، آپ میرے خاطر ہر تکلیف برداشت کرتے تھے۔ دنیا میں اگر کوئی میری طرف بری نگاہ دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ پھوڑنے کو آپ تیار ہو جاتے تھے، اگر کوئی میری طرف برے ارادے سے انگلی کرتا تو آپ اس کی انگلی کاٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ آج تیرا بیٹا بڑی مشکل میں مبتلا ہے، میرے نام اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر آپ مجھے اپنے نیک اعمال میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیں تو تیرا بیٹا، تو آپ کا بیٹا کامیاب اور آزاد
آزاد ہو کر جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ بیٹے کا سوال سن کر باپ کہے گا کہ میں نیکی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں تجھ سے بھی زیادہ محتاج ہوں۔ وہ شخص باپ سے مایوس ہو کر اپنی ماں کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچے گا اور کہے گا اے میری مادر محترم، میں تیرا بیٹا ہوں، دنیا میں تو نے مجھ سے محبت و مشقت سے میری پرورش کی، میں روتا تھا تو تیری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی تھی، میرے آرام کے خاطر ساری رات بیداری میں گزارتی تھی، آپ میرے سکھ دکھ کو اپنا سکھ دکھ سمجھتی تھی، میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی تھی۔ آج آپ کا بیٹا، لاڈلا پیارا بیٹا مشکل میں مبتلا ہے، اگر آپ مجھے نیکیوں میں سے ایک نیکی دے دیں تو میں جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ تو دنیا میں بہت ہی محبت کرنے والی ماں بیٹے سے کہے گی میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں تجھ سے زیادہ محتاج ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ اور بیوی اور بیٹوں سے، غرض کہ وہ ایک نیکی کا تلاش کرنے والا اپنے والدین سے مایوس ہو کر اپنے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں سے کے پاس سے جائے گا، ہر جگہ سے مایوسی ہوگی، پھر میدان محشر میں پریشانی کے عالم میں گھوم رہا ہوگا۔ اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو جائے گی جو اس کی طرح پریشان ہوگا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے سے پریشانی کا سبب پوچھیں گے، ایک نیکی کی تلاشی اپنا حال بیان کرے گا، میرے اعمال کا وزن ہو چکا ہے، میرے پاس ایک نیکی ہوتی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے نجات پا سکتا تھا، میں صرف ایک نیکی کو لینے کے لیے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں کے پاس گیا ہوں، مگر مجھے کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ وہ شخص اس بات کو سن کر کہے گا تو سن، اس لیے پریشان ہے کہ تیرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے، اب میں وہ بد نصیب ہوں جس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے، تو ایسا کر میری ایک نیکی لے لے اور جنت میں چلا جا۔ چنانچہ وہ ایک نیکی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا مولا کریم میں نیکی لے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہاں سے لایا ہے؟ عرض کرے گا مولا میدان محشر میں میرے ہی جیسا ایک پریشان حال شخص تھا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے مجھے دے دی۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا اور حکم ہوگا کہ ایک نیکی والے کو بھی لے آ اور دونوں جنت میں داخل ہو جا۔